السلام علیکم، کہتے ہیں آپ لوگ؟ میں آج پاکستان کی سیاسی صورتحال پر کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان اس وقت تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے، بینک کرپٹ ہونے والا ہے، اور ہمارے حکمران جو پچھلے 30-40 سال سے اس ملک پر قابض رہے ہیں، جن میں سر فہرست ہمارے پاس پیپل پارٹی ہے، نون لیگ ہے، ایم کے ایم ہے، اور دوسری جماعتیں جو 30 سے 40 سال تک اس ملک پر حکومت کرتے رہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ لوگ 30-40 سال حکومت کرنے کے بعد بھی ملک کو ٹھیک نہیں کر سکے۔ یہ جب بھی اقتدار میں آتے ہیں، جب بھی حکومت میں آتے تھے، صرف ملک کو لوٹتے تھے۔ ملک کو لوٹنے کے بعد یہاں کا جو پیسہ تھا، جو ڈالر تھے، وہ اٹھا کر اپنے باہر کے ملکوں میں بھیج دیتے تھے۔ ان کا تو پاکستان میں کچھ ہے نہیں، رہنا تو ہے نہیں۔ یہ پاکستان کو لوٹ کر یہاں کا جو پیسہ ہے وہ اپنا باہر منتقل کرتے رہے۔ پاکستان کے جو لوگ ہیں غریب سے غریب تر ہوتے گئے، اور یہ پاکستان کا پیسہ لوٹ کر امیر سے امیر تر ہوتے گئے۔ آج مسئلہ یہاں تک آن پہنچا کہ یہ غربت پھیلی کیسے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ پاکستان میں لوگوں کا الٹریسی بہت ہے، لٹریٹ نہیں ہے لوگ، مطلب شعور نہیں ہے لوگوں کے پاس اپنے حقوق لینے کے لیے ان کے پاس عقل نہیں ہے یا شعور نہیں ہے ان کے، کہ وہ بات کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے کہ پچھلے جو 70 سالوں سے جو ملک تباہ ہوا ہے، اس تباہی کی اصل وجہ کیا ہے۔ ہمارے پاکستانیوں نے کبھی اس پر غور ہی نہیں کیا کہ آخر 1947 سے 2018 تک ملک اتنا غریب یا کنگال ہوا ہے، اس کے پیچھے اس کو لوٹنے والے کون سے لوگ ہیں۔ ایک گھر ہے، میں آپ کو اس کی ایسی مثال دیتا ہوں کہ ایک گھر بنا، گھر بننے کے کچھ عرصے بعد اس کو چلانے کے لیے پیسے نہیں تھے یا کچھ نہیں تھا، تو کیا کیا گیا، اس کو چلانے کے لیے گھر کے افراد جو تھے، جو گھر کا بڑا تھا، اس نے پیسہ جو ہے وہ بینکوں سے یا کسی دوست سے یا کسی اپنے قریبی رشتہ داروں سے لینا شروع کر دیا، ادھار کے طور پر کر دیا۔ جیسے آج کل پاکستان ہے، پاکستان کبھی امریکہ کے پاس چلا جاتا ہے، آئی ایم ایف کے پاس چلا جاتا ہے، کبھی سعودیہ کے پاس چلا جاتا ہے، کبھی قطر کے پاس چلا جاتا ہے، کبھی یو اے کے پاس چلا جاتا ہے۔ پاکستان میں جو پولیٹیشین وہ جاتے ہیں اصل میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی گھر تباہ ہوتا ہے تو اس کے تباہ ہونے کے پیچھے کوئی وجہ ہوتی ہے، اور اس کو تباہ کرنے کی کوئی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یا تو لانگ ٹرم اس گھر پہ سے کھایا گیا ہے، اس گھر کو قرضہ لے کر اڑایا گیا ہے، اور یہی حال پاکستان کے ساتھ ہوا ہے پچھلے 70 سال سے۔ چاہے وہ ہمارے پاس جرنیل آتے رہے، ہمارے پاس ہمارے فوجی 4 سال، ہماری فوج کی 40 سال ہماری فوج کی حکمرانی رہی ہے، 30 سال فوج حکمران میں رہی ہے، اقتدار میں رہی ہے، اور باقی جو 40 سال تھے اس میں پیپل پارٹی، نون لیگ، یہی 2 جماعتیں آتی رہی ہیں۔ تو اس میں یہ کہنا کہ بھی عمران خان نے ملک تباہ کر دیا، یہ سب سے غلط بات ہے۔ عمران خان تو اب 3 سال میں کیا کر سکے گا جو کیا گیا۔ بیسک چیز یہ کہ اگر عمران خان نے اب قرضے لے کر ملک کو تباہ کیا تو جو پہلے 70 سال ہے وہ کس نے تباہ کیا ہے۔ ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ اس نے 3 سال میں آ کے مہنگائی کر دی ہے۔ بھائی 3 سال میں مہنگائی جو کی ہے کیوں کی ہے؟ اگر اس کو کیا وجہ ہے کہ اس نے مہنگائی کی ہے، ملک پر قرضے لے گئے ہیں، کس وجہ سے لیے گئے ہیں؟ اگر قرضہ لینے کے لیے کوئی وجہ تھی نا، پچھلے 70 سال سے میرا یہ سوال ہے، جواب ہے کہ ملک کو پچھلے 70 سال سے اس ملک پر جو تباہی پھیلائی گئی ہے، اس ملک کو اس نہج پر لے کر آنے والے کون ہیں؟ ظاہر سی بات ہے 70 سال سے عمران خان تو حکومت میں نہیں تھا، یہی 3 پارٹیاں تھیں، نون لیگ ہوگی، پیپل پارٹی ہوگی، فضل الرحمان جو تھا وہ تو ویسے ہی بگوڑا بغیرت آدمی ہے، ان کے ساتھ ملا ہوا تھا، ہر وقت آ کے ان کے ساتھ ہی، ٹھیک ہے۔
اور دوسرا یہ کیا نام ہے 40 سے 30 سال ہماری ملک میں ڈکٹیٹرشپ رہی ہے. انہوں نے آ کر ہمارے مطابق وہ ڈکٹیٹرشپ کہتے ہیں، لیکن جو بھی تھا برل ہو گیا. 30 سال تو وہ پاکستان میں حکمرانی کر گئے ہیں، اور باقی جو باقی 40 سال یہ پیپل پارٹی اور نون لیگ ہے، یہی اقتدار میں رہے. تو مجھے بتائیں کہ جو ملک کو دیوالیہ کرنے میں، ملک کو لوٹنے میں سب سے زیادہ کیا اقتدار ہے؟ اچھا، پھر یہ لوگ اب اقتدار میں آ چکے ہیں، تو یہ اپنی مرضی سے اب بچنے کے لیے، قانون سے بچنے کے لیے، انہوں نے ملک میں جو نیب کے قانون ہوتے ہیں ان میں چینجنگ کرنا شروع کر دی ہے. بات تو آپ وسلم نے فرمایا تھا کہ قومیں کب تباہ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ قومیں تب تباہ ہوتی ہیں جب کسی بڑے چور کو چھوڑ دیا جائے اور چھوٹے چور کو پکڑ لیا جائے. تو ہماری جو تباہی کا منظر ہے، جو ہماری تباہی کی وجہ ہے، وہ یہی ہے کہ ہمارے جو بڑے ہیں، لائک بڑے جو چور ہیں، جیسے زرداری ہو گیا، نواز شریف ہو گیا، شہباز شریف ہو گیا، اس کے سارے بچے ہو گئے، ان کا سارا خاندان ہو گیا، یہ سارے بڑے بڑے چور ہیں. ان کو عدالتیں بھی ہماری چھوڑ دیتی ہیں، اور جو غریب لوگ ہیں ان کو پکڑ کے سزا دے رہے. تو ایسے تو ملک کے ایسے تو اللہ کے نبی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا تھا کہ وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں جہاں پر بڑے کو سزا نہ دی جائے، چھوٹے کو پکڑ کر سزا دی جائے. تو ہماری تباہی کی اصل وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم تباہ کیسے ہو رہے ہیں. ہماری تباہی کی اصل وجہ یہی ہے کہ یہاں پر قانون بھی نہیں ہے، تھوڑی سی ہمارے لوگوں کی الٹریسی بھی ہے کہ یہ بار بار ان لوگوں کو اپنے اقتدار میں لے کے آتے ہیں، انہی چوروں کو دوبارہ ووٹ دیتے ہیں جو آ کر دوبارہ اسی ملک کو لوٹتے ہیں. پھر 5 سال وہ بیٹھے رہتے ہیں، پھر ان کو گالیں نکالتے ہیں، انہی کو جو بھی ہے غلط وہ پہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے عوام کو اس کے لیے شعور آگاہی دینا ہوگی. عوام کو سمجھنا چاہیے کہ یہ لوگ جو ہیں، یہ جو 30 سال تھے ہمارے ملک پر نافذ ہیں، ہمارے ملک پر قبضہ کیے بیٹھے ہوئے ہیں، یہی لوگ ہیں جو ہمارے ملک کی اصل تباہی کی وجہ ہے. کیونکہ چوری سے جو پیسہ ہمارے ملک میں جو ڈالر ہیں، ظاہر سی بات ہے 70 سال تک کوئی اور تو اٹھا کے لے کے غریب آدمی تو لے کے نہیں جا سکتا. یہی لوگ ہیں، یہی لوگ آ کر ملک میں بار حکومتیں کرتے رہے اور ملک کو لوٹ کر باہر جاتے رہے ہیں. تو اس کا حال یہی ہے کہ عوام کو خود سوچنا چاہیے کہ ان لوگوں کو بار اقتدار میں لانے سے بہتر ہے کہ ان کی مخالفت کی جائے، ان کو یہاں سے اب نکالنا ہوگا. ادروائز ہمارے ملک میں کبھی ہمارا ملک ترقی نہیں کر سکے گا. اس کا حل یہی ہے کہ ہمیں آگے آنا ہوگا اور ملک کی اکانومی کو ملک کے آگے بڑھانے کے لیے ہمیں سچے اور اچھے لوگ آگے لے کے آنے پڑیں گے. اب مطلب یہ کہنے کا سچے اور اچھے لوگ کون ہیں؟ آپ اپنے علاقے میں جائیں، اپنے علاقے میں دیکھیں کون سچا اور کون اچھا ہے. اپنے علاقوں میں اچھے لوگ اکٹھے کریں اور چوروں کو بھگائیں. سب سے پہلے آپ کو ان چوروں سے آزادی حاصل کرنا ہوگی، اس کے بعد آپ آگے کچھ کر سکتے ہیں. اور ملک سبھی ترقی کرے گا جب اس ملک میں رول اینڈ ریگولیشن، لا، قانون ہوگا، پھر یہ ملک ترقی کرے گا. ویسے آپ جو مرضی کرتے رہیں، اس ملک میں ترقی اور قانون جب تک نہیں ہوگا تو یہ ملک کبھی ترقی نہیں کرے گی، بلکہ اور تباہی کی طرف ہم جا رہے ہیں. تو پاکستانی عوام کو اس بارے میں سوچنا ہوگا کہ وہ اپنے لیے کیا چاہتے ہیں. خدا حافظ، اللہ حافظ. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. نیکسٹ ویلاگ میں انشاءاللہ بات کریں گے.